السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا۔ مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر اطمینان کے ساتھ کٹ رہا تھا۔ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس شدید ہوا اور طوفانی لہروں کے باعث ہماری کشتی اور سمندر میں موجود دیگر کشتیاں ڈولتی جاتی۔ کشتی کے مسافر اس صورتحال سے پریشان ہو گئے اور کوئی اپنے خداؤں کو پکارنے لگا، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سمندر سے اٹھنے والی ہوائیں ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ تھک ہار کر ملا نے بھی جمبو چھوڑ دیے اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ ہم میں سے ہر کسی کو یقین ہو چکا تھا کہ موت یقینی ہے۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کا اندھیرا اور منزل کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ بھی خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت میں جا رہی ہے۔ سمندر کی لہریں اب کب تک کشتی کو سلامت رہنے دیں گی؟ اس خوف و ہراس کی حالت میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو رہا تھا۔ کشتی کے رات پر ہچکولے کھانے کے بعد کسی کو خبر نہ تھی کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ پھر اس طرح رات کے بعد دن، دن کے بعد رات آتی گئی اور ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے 30 دن گزر گئے تھے۔ پھر اچانک 30 دن کی صورتحال کے بعد کچھ مسافروں کو سمندر میں کھڑے کچھ درخت نظر آئے۔ مسافروں نے یہ منظر دیکھ کر امید کی کرن جاگی۔ ملا نے یہ دیکھ کر تیز تیز کشتی چلانی شروع کر دی۔ کشتی میں موجود مسافر جنہیں یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب موت یقینی ہے، ان کے چہرے پر زندگی کی امید نظر آنے لگی۔ پھر جوں جوں کشتی قریب ہوتی گئی، درخت صاف نظر آنے لگے۔ ملا پوری قوت سے کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ان درختوں تک پہنچ جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو اندھیرا ہونے کے باعث ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ قریب ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک جزیرہ ہے۔ ابھی سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی۔ مسافروں کو ابھی وہاں پہنچے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ انہیں ایک عجیب و غریب جانور نظر آیا، جس کے جسم پر بال تھے۔ وہ اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ جسم کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی ایسا جانور نہیں دیکھا تھا۔ اس پر اسرار جزیرے پر مسافر اس جانور کو دیکھ کر مزید پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو جانور نے سن لیا اور بولا، میں ایک جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے سے تمام مسافر پریشان ہو گئے، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتا نہیں سنا تھا اور نہ ہی دیکھا تھا۔ چنانچہ یہ سب یہ سمجھنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی جن ہے جو ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہاری جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہذا تم میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر تمام مسافر حیران و پریشان ہو گئے۔ مسافر چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ محل کو چاروں طرف سے
بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے وہاں پہنچ کر سوالیہ نظروں سے اس جانور کی طرف دیکھا۔ جانور نے ان کو ایک محل کے دروازے سے گزارا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی سب نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور رہائی کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس قدر قد آور اور اتنے زیادہ روب والا شخص کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں کیا ہوں، میں کون ہوں یہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ کون ہو؟ اس نے سوال کرنے والے مسافر سے پوچھا۔ ہم عرب قبائل کے ہیں، مسافروں نے جواب دیا، اور ساتھ میں مسافر نے اپنے ساتھ بیتنے والی ساری کہانی سنا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا، مجھے ذرا نخلستان کے متعلق بتاؤ۔ مسافر نے پوچھا، اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ قیدی غصے سے بولا، ان قریب تم پر پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ پھر وہ مسافروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اچھا قبرستان کے درمیان دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے؟ کہا، ہاں اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا، ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے چشموں کے بارے میں بتاؤ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مسافروں نے کہا، یہی کہ اس چشمے میں پانی ہے؟ تو مسافر نے کہا، ہاں اس میں پانی ہے، اور اگر وہاں پانی ہے تو وہاں کے لوگ اس چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر وہ پوچھنے لگا، اچھا مجھے ذرا اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے اپنے دعوت کا آغاز کیا اور اب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں موجود ہیں۔ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑنے والے ہیں؟ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قیدی نے پوچھا، جواب ملا، وہ عربوں پر غالب ہیں، اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی قبول کر لی، اور ہم بھی خود ان کی تابعداری میں رہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے میں آ گیا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، اور تمہاری باتوں سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ پھر میں اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن تک ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا کا کوئی ایسا گاؤں، کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جہاں میں نہیں جاؤں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کی، کیونکہ وہ میرے بس سے باہر ہے، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن میں دونوں شہروں میں جانے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔